دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئی تو۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ جاذب زندگی ریئیکشن کے اوپر جاذب زندگی چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے، ویلکم ہو گیا جی۔ دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئی تو، یہ میں نے کس کے لیے کہا اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں ہم محترمہ جناب صدمہ باجی جی۔ صدمہ باجی نے کل کچھ لائنز بولی ہیں، اچھی خاصی لائنز بولی، تقریباً 1.5 پیج لکھا ہوا ہے میرے پاس، خیر میں بھی بول دیتی ہوں، اور اس کے اندر سے ارک کیا نکلتا ہے، ایکسٹریکٹ خلاصہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ باجی کے لیے اس میں خود سے سبق ہے، اب دل کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ آپ نے تھمبنیل دیکھا ہوگا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور ٹرائنگ کتنا بڑا لکھا ہوا تھا، وہ ڈوسا ووسا کو چھوڑیے، ٹرائنگ پہ دھیان دیجیے۔ ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں، جہاں اپنے تو ملتے ہیں لیکن ان میں اپنا پن نظر نہیں آتا۔ مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے، جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کے الفاظ میں چھپی آپ کی اذیت کو سمجھ نہ سکیں تو پھر خاموشی بہتر ہے۔ جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں، اچھے وقت کا انتظار کریں، بس فکر کریں تو اس بات کی کہ کیا آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ اگر اللہ نے آپ سے وہ لے لیا ہے جسے تم کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے الفاظ اور احساسات کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا چاہے کسی کا دل۔ جی جناب، دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئی تو، یہ ہم کہیں گے صدمہ باجی کی عقل کو کہ بڑی دیر سے آئی لیکن آئی تو۔ پچھلے 1 سال سے ان محترمہ کو میں سمجھا رہی تھی کہ تھوڑی عقل سے کام لو، تم اگر مثال کے طور پر جو سٹوری لے کر آئی ہو وہ سچ بھی ہے، تم غلط پلیٹ فارم پر غلط جگہ پر غلط چیز لے آئی ہو، تمہارے شوہر کو اسی چیز سے شے ملے گی۔ دوستو، کچھ دن پہلے جناب کیا نام ہے ہمارے طلحہ بھائی کی لائیو میں ایک شخص آیا تھا جو کہ ستارہ کا پہلے ہیٹر ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد اس نے ایکسکیوز بھی کر لی تھی اس چیز سے۔ اس شخص نے، جو ان کا رشتہ دار بھی آئی تھنک ریلیٹیو ہے ان کا دور پار کا، اور رہتا بھی وہ انہی کی کنٹری میں جہاں اس وقت یہ رہتے ہیں، اس بندے نے آ کر کافی ساری چیزوں سے پردہ اٹھایا اور اس کی ہسبینڈ کے کچھ ریلیشنز بتائے، پتہ نہیں سوڈانی خواتین اور بلا بلا بلا۔ تو اس وقت جب میں نے چیزیں سنی تو میں نے کہا دکھا صدمہ باجی، وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ آپ کو صحیح والا صدمہ اب لگے گا، کیونکہ آپ نے اپنے شوہر کو نڈر کر دیا ہے، اس کے سامنے ہر چیز رکھ کر، اس کو پبلک میں گھسیٹ کر آپ نے اس کا ڈر اور خوف ختم کر دیا۔ اب وہ کھلے میں کرے گا آپ کے سامنے۔ خیر، تو یہاں ہم بات کر رہے تھے، جو اتنی ساری انہوں نے لائنیں بولی ہیں اس کے اندر اس کا تھوڑا سا نچوڑ یہاں میں بتاؤں گی۔ کہتی ہیں کہ بس فکر کریں تو اس بات کی کہ کیا آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ بالکل 1 سال پہلے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ رب سے رجوع کریں، اللہ کے آگے اپنی فریاد رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں جو آپ چاہیں گی وہ ہوگا۔ لیکن صدمہ باجی، آپ کو 1 سال بعد سمجھ آئی، پتہ نہیں آپ کا صابن سلو ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اب ہار چکی ہیں۔ جی دوستو، انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی، اپنے معاملات تب انہوں نے اللہ پر نہیں چھوڑے جب چھوڑنے چاہیے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں خود آ کر لڑوں گی اور اپنا من چاہا رزلٹ حاصل کروں گی۔ اب جب 1 سال بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو اب محترمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کمیونٹی بھی لگائی ہوئی تھی، اس کمیونٹی کے اوپر بھی ایسے ہی کچھ لکھا ہوا تھا کہ جب اللہ کا ڈر ہو تو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو محترمہ کو 1 سال پہلے اللہ کا بالکل ڈر نہیں تھا، یہ جو ہے خود اٹھ کر چل پڑی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے لڑ کر دکھاؤں گی اور بہن کو یوں کر کے دکھاؤں گی اور وہ کر کے دکھاؤں گی۔ اب جب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے غلطی کی تھی، انہوں نے اللہ کے احکامات کو، احکام شریعہ کو رد کیا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا انہوں نے 4 گواہ والی بات کا تمسخر اڑایا تھا، شریعت کا مذاق اڑایا تھا، کہا تھا وہ شریعت پرانی ہو چکی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور سعودیہ جیسی مبارک صاف ستھری پاک میں کہتی ہوں مقدس کنٹری کے اندر بیٹھ کر، جہاں ہمارے مقدس مقامات ہیں، وہاں بیٹھ کر انہوں نے شریعت کا مذاق بھی بنایا، اللہ
اللہ سے دوری بھی اختیار کی. آج 1 سال بعد انہیں عقل آئی ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا سوائے ذلت کے، جو کہ ہم نے انہیں 1 سال پہلے بتایا تھا کہ ذلیل ہو جاؤ گی بندی، غلط جگہ پر غلط بات کر رہی ہو. اب آ کر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے معاملے اللہ پر چھوڑ دیے. تھمبنیل لگاتی ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھمبنیل خاص طور پر ان کے اپنے لیڈرز کے لیے ہے، جنہیں پچھلے دنوں میں انہوں نے لیڈرز ڈکلیئر کیا تھا. تو لیڈرز آپ لوگ جو ہے نا اب نکلیں، آنٹی نے جھاڑو لگا دیا ہے، اب آپ کی جگہ ڈسٹ بن میں ہے. آنٹی نے آپ کو خیر آباد کہہ دیا ہے. پہلے تو گلے لگا رہی تھیں نا، کمیونٹیز لگا رہی تھیں، آپ کو بڑا اون کر رہی تھیں، آرام سے نکال کے ڈسٹ بن میں پھینک دی. اچھا لاسٹ لائن ان کی دیکھیے، سوری، لاسٹ لائن میں کیا کہتی ہیں؟ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے الفاظ اور احساسات کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا دل ہو یا چاہے کسی کا گھر. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنے 30% بلما کے ساتھ اب تک کیا کر رہی ہیں، حالانکہ وہاں ان کے یہ بقول ان کے نہ ان کے جذبات کی قدر ہے، نہ احساسات کی قدر ہے. رات کو 3 بجے انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی ساتھ نکال دیا جاتا ہے، اور انہیں جو ہے وہ پاک مقدس مقام پر بیٹھ کر قسمیں کھانی پڑتی ہیں، گواہیاں دینی پڑتی ہیں، مقدس کتاب کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن ان کے احساسات اور ان کے جذبات کی قدر نہیں ہے. تو دل میں تو شاید آپ اس کے ہیں ہی نہیں، یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا پوری دنیا کو. تو گھر میں آپ اس کے کیا کر رہی ہیں؟ یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے خود کہا کہ جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں سے چلے جائیں، بھلے وہ کسی کا دل ہو یا کسی کا گھر. لیکن شاید انہیں پتہ ہے، 1 سال بعد انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ باتیں صرف باتوں تک ہیں، ان کی ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہاں سے اٹھ کر جانے کی بات ہوتی تو سب سے پہلے یہ اپنے شوہر نامدار کا گھر چھوڑتی، اس 30% کا گھر چھوڑتی. لیکن اس کو پتہ تھا سارا ڈرامہ ڈھکوسلا ہے. اب اس نے نیا اسٹائل پکڑا ہے جناب، سمپتی حاصل کرنا اس نے شروع کی ہے نئے طریقے سے. پہلے اس کا طریقہ واردات مختلف تھا، اب طریقہ واردات مختلف ہے. آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا 3 دن پہلے محترمہ بیٹھ کر کہتی ہیں کہ میں بچوں کی فی پے نہیں کر سکتی، میں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو اسپانسر نہیں کر سکتی. اب یہ کہتی ہیں کہ میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور ٹرائنگ ٹو لیو الون. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹرائی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بڑا بڑا کر کے لکھا ہے، الگ سے اس کو مینشن کیا ہے کہ ٹرائی کر رہی ہیں کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. بی بی تمہارا اللہ پہ توکل ہوتا تو تم نے یوں یہاں وائی ٹی پر بیٹھ کر نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی جو عزتوں کے جنازے نکالے ہیں، جو لوگوں کے گھروں کو برباد کیا ہے، وہ سب نہ کیا ہوتا. خیر، اب اللہ کے راستے پہ چلنے کا کوئی خاص مجھے نہیں لگتا فائدہ. وہ اللہ کی ذات ہے، وہ بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے وہ معاف بھی کر دے. لیکن جو کچھ تم نے اب کر لیا ہے اس میں تم خود جرمدار ہو. تم نے خود بہت ساری غلطیاں خطائیں کی ہیں، بہت سارے لوگوں کا نقصان کیا ہے. دعا کرو، ان لوگوں سے بھی معافی مانگو اور دعا کرو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. کیونکہ دوستو، ہمیں اپنا راستہ طے کرنا ہوتا ہے. اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہم غلط راستہ چن لیں، یہ غلط بات ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہی تو آزمائش ہے، اور دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں ہم اپنے من چاہے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم غلط راستہ چن لیتے ہیں تو ہم غلط کا شکار ہو جاتے ہیں، گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم انصاف حاصل کرنے کے بجائے بے انصافیاں کر جاتے ہیں. یہاں اب یہ بندی خود ایک طرح سے مجرم ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے خود بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت سارے لوگوں کا نقصان کر دیا ہے. اب یہ اللہ والی بن رہی ہے، اور یقین کیجئے یہ بالکل اللہ والی نہیں بنی ہے. یہ بھی اس کا سمپتی کارڈ ہے جو یہ نئے طریقے سے کھیل رہی ہے. خیر، کافی لینتھی ہو گیا ہے، تھوڑی سی بات یہاں میں ایڈ کروں گی. شاہ صاحب کی، وہ جہاز شاہ کی، ان کی کمیونٹی اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھی، پتہ نہیں کب لگی تھی، کچھ گھنٹے پہلے کی ان کی کمیونٹی ہے. کیا لکھا تھا جناب اس میں؟ پورا اتنا بڑا، میں کہوں گی خط تو چھوٹی چیز ہوگی، کتابچہ تھا، کتابچہ. ٹھیک ہے، خط لیٹر جو ہے وہ بہت چھوٹی سی چیز ہوگی اس کے آگے جو انہوں نے اتنا بڑا سارا لکھا. ایسی چیزوں کو کتابچہ کہتے ہیں. وہ جیسے چھوٹے بچے نئی ریڈنگ شروع کرتے ہیں تو وہ کتابچہ کو کتا بچہ کہہ دیتے ہیں. تو وہ کتا بچہ ٹائپ کی کوئی چیز انہوں نے لکھی ہوئی تھی وہاں پر. اس میں سے مجھے صرف 2 لائنیں سمجھ آئی ہیں، تو میں نے سوچا آپ کے گوش گزار کرتی ہوں. آپ کی گوش گزار کی جائیں گی وہ 2 لائنیں. جناب وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اب میں بھاؤ نہیں دوں گا، اب میں لوگوں کو بھاؤ نہیں دوں گا، یہ غلطی میں پہلے کر چکا ہوں. واو، ویل ڈن. کلیپنگ ہونی چاہیے یہاں پر جہاز شاہ صاحب کے لیے. وہی بات ہے، پتہ نہیں ان کے صابن سلو ہیں یا ان کا جو ہے وہ مینٹل لیول جو ہے وہ اتنا ڈاؤن ہے کہ انہیں باتیں دیر سے سمجھ آتی ہیں. جب یہ وائی ٹی پر یہ مدعا، یہ گندگی چلی ہوئی تھی، اس کے بیچ میں انہوں نے بھی آ کے چپڑ مار کے بیٹھنا شروع کر دیا تھا. کہتے چوکھڑی مارنا، چکھڑ مارنا، ایسا کچھ کہتے ہیں.
وہ مار کے بیٹھ گئے تھے بیچ میں، اس کیچڑ میں خود کو بھی لت پت کر رہے تھے. یہیں اپنے اسی چینل پر میں نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، غلط جگہ پر بیٹھے ہیں، کیونکہ کوئی چیز آپ کھل کر کلیئر نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ ستارہ کی تذلیل کریں، تو پھر آپ ایسے لوگوں میں مت بیٹھیں. لیکن نہیں، ان کو بڑی دیر سے سمجھ آئی، اپنی اچھی والی کروا کے. آپ کو پتہ ہے میڈیا اس کے اوپر اچھی والی ہی ہو جاتی ہے. اچھی والی کروانے کے بعد یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ غلطی کر چکا ہوں، اب دوبارہ نہیں کروں گا. تو سوچو، پچھتاوا ہے، پچھتاوا. صدمہ باجی کو بھی پچھتاوا ہے. اب وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ سے رجوع کر رہی ہوں، میں اللہ والی بن رہی ہوں، مجھے صرف اللہ کا خوف ہے، میں سب کچھ اللہ پہ چھوڑ رہی ہوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اور وہیں جناب یہ جہاز شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں غلطی کر چکا ہوں. دونوں کو افسوس ہے، اپنی غلطیوں کے اوپر دونوں نادم ہیں، شرمندہ ہیں. اور اچھی بات ہے، دیر سے ہی کیا کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. لیکن وہ صبح سے شام کی بات تھی تو پورے 1 سال کی بات ہے. اب ہمیں نہیں پتہ ان بھولوں کو ہمیں کیا کہنا چاہیے. چترول تو پہلے بھی کی ہے، ان فیوچر بھی کچھ غلط کریں گے تو چترول کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ساتھ یہ کیا کہتے ہیں کہ اینڈ میں جیو اور جینے دو. واو، اگین وہی بات بڑی دیر سے سمجھ آئی. ستارہ تو 2 سال پہلے سے یہی کہہ رہی ہے، جیو اور جینے دو، کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور پبلکلی تو بالکل بھی نہیں بگاڑا. تو جیو اور جینے دو. تو بڑی جلدی سمجھ آئی آپ کو. ایک معصوم بچی کی زندگی کے اوپر بھی سوال اٹھائے، نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کی گینگ لیڈر جو ہے صدمہ باجی نے بھی اس بچی کو کٹ گھرے میں لا کر کھڑا کیا. اب اللہ سے معافیاں مانگو، ٹھیک ہے؟ اب مسلح توڑو. وہ جو میچنگ کا مسلح خریدے نا صدمہ باجی، جی بالکل وہ میچنگ کا مسلح جو ہے، اس میں اتنی نمازیں پڑھو، اتنے سجدے کرو، اتنے تہجد پڑھو کہ اس میں سوراخ ہو جانا چاہیے. تو یقیناً رب بے نیاز ہے، معاف کرنے والا ہے. اگر لوگوں نے معاف کر دیا تو اللہ بھی ضرور معاف کر دے گا. خیر دوستو، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ جاذب زندگی پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.